عمر فاروق وہ ہے جس کو رب کریم نے ایک ایسا مقام دیا ہے جو مقام شاید کسی اور کو ملا ہو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ذرا توجہ رکھیں، وہ مقام میں عرض کرنے لگا۔ وہ مقام اور مرتبہ یہ ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے۔ میں حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، آپ توجہ رکھنا اور اس حدیث پاک کے الفاظ پر غور کرنا۔ جامع ترمذی میں ابواب المناقب میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کی ماں روایت فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قد کان یکون فی الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فعمر بن الخطاب۔ لوگوں، اللہ نے پچھلی امتوں میں نبوت کے بعد ایک رتبہ بنایا تھا، اس رتبے کا نام تھا محدثون۔ میری امت میں اللہ نے ایک محدث، زبر کے ساتھ زیر کے ساتھ نہیں، محدث حدیث سنانے والا، محدث کیا ہے میں آگے بتاتا ہوں۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ مِّنْهُ، انہی رتبوں میں نبوت کے بعد محدث کا رتبہ رب نے میری امت میں فعمر بن الخطاب، انہی میں ایک عمر بن خطاب کو رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ محدث کسے کہتے ہیں؟ سنو، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسی حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من القي في روعه شيء من قبل الملأ الاعلى وقيل من يجري الثواب على لسانه من غير قصد۔ کہا محدث نبوت کے بعد امت میں اس بڑے ولی کا رتبہ ہوتا ہے جس کا اپنا ارادہ ہو یا نہ ہو، اس کی زبان پر اللہ اپنی بات کو جاری کر دے۔ من غیر قصد، او ارادہ کرے یا نہ کرے، اس کی زبان پہ اس کا خدا بولتا ہے۔ قرآن کریم کی میں نے جتنی آیات اکٹھی کی ہے، تقریباً 31 سے اوپر آیات ہیں جو عمر فاروق زمین پہ بولتے ہیں، رب آیت بنا کر بھیج دیتے۔ لوگوں نے 22 لکھا ہے، اگر آیتوں کو گنا جائے تو 31 سے بھی آگے جاتے ہیں۔ مقامات 22 ہیں موافقات پہ۔ اس پر میرے 1.5 گھنٹے کا کلپ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اس میں ایک ایک آیت کو ہم نے بالتفصیل ٹچ کیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر اترے۔ ان میں 1-2 کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے اور رسالت مآب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک آیت کو نازل فرماتے ہیں۔ 18واں پارہ ہے اور 18ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ رب کریم نے انسانیت کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضور پاک پر آیات اتاری ہے۔ یہ سورت نمبر 23 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، خشک مٹی سے، کھٹکتی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ بھئی وہ کیسے؟ فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، ہم نے اسے پانی کی بوند سے پیدا کیا، فی قرار مکین، ایک بالکل اس کے اطمینان کی جگہ میں رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جمع و خون بنایا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغة عظاما، ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے پہ انسانیت کی ہڈیاں چڑھا دی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے اسی ہڈیوں پر دوبارہ گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے انسان کو مٹی سے پانی کی بوند سے جمع ہوا خون، جمع ہوا خون سے لوتھڑے سے گوشت پہ ہڈی پہ پھر گوشت، اس کے بعد ایک اور شکل انسانی دی اور انسان کو دنیا میں بھیجا۔ امام طبری جامع بیان القرآن میں لکھتے ہیں یہ آیتیں اتر رہی، حضور پاک نے پڑھی، عمر فاروق بڑی توجہ سے چہرہ نبوی کو دیکھ کر یہ آیات سن رہے تھے۔ حضرت رسول اللہ یہاں پہ پہنچے،
ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کو خوبصورت شکل دے دی تو عمر کے منہ سے اچانک جملہ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو لفظ عمر کی زبان سے نکلا جبرائیل نے اللہ کے حکم سے وحی بنا کر حضور پر اتار دیا۔ یہ ہے فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ مِّنْهُ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، میری امت میں بھی کوئی ایسا رتبے والا، صاحب رتبات، صاحب مقامات و درجات اگر کوئی محدث ہو جس کی زبان پہ رب بولے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ ایسے ہی حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا، اگلی سورت نمبر 24 اٹھائیے، پہلا رکوع اٹھائیے، سورت نور کھولیے، حضرت رسول اللہ کی حرم پہ الزام لگا تو حضرت عمر نے جب مشورہ دیا تو فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ کے پاک طاہر و مطہر اطیب و معمر جسم پہ رب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے جسم پر مکھی نہیں آتی تو آپ کے بستر پہ پلیت عورت بھی نہیں آتی۔ گویا میں یوں کہوں کہ حضرت عمر نے اس الزام کو پاؤں کی ٹھڈے سے یوں اڑایا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے کہ آپ کے بستر پر غلیظ عورت نہیں آ سکتی۔ اور حضرت عمر نے اس وقت ایک لفظ بولا جس کو قرآن نے کوٹ کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ لفظ حضرت عمر نے بولا، رب نے قرآن بنا کر پیش کر دیا ہے۔ یہ ہے من غیر قصد، رب کریم جس کی زبان پہ وقیل من یجری الثواب علی لسانہ من غیر قصد، فرمایا جس کی زبان پر اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اللہ کا ارادہ تو ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو رب نے یہ مقام دیا کہ امت مسلمہ کا اگر پچھلی امتوں کی طرح کوئی محدث بنا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنے۔